آج آپ کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے, بڑی دیر آپ بیٹھی رہی ان کے پاس, بڑی دیر آپ ان گپ شپ ہوتی رہی. میں یہ تو نہیں کہوں گا, میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا کہ آپ ساری چیزیں مجھے بتائیں گی, لیکن دین اگین 8 فیبری کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می. بالکل میری اڈیالہ جیل میں آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی, اور اڈیالہ جیل میں میرا خان صاحب کے ساتھ اکٹھے ایک جیل ٹرائل ہو رہا ہے جو کہ ایک بوگس جھوٹا کیس ہے جو 9 مئی کے آڑ میں ہمارے اوپر بنایا گیا, اور ہر روز ایسے گواہان پیش کیے جاتے ہیں جن کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا بول رہے ہوتے ہیں. تو آج بھی کوئی انہوں نے ایسے گواہ پیش کیے کہ کوئی پتہ نہیں GHQ کا کوئی گیٹ توڑا گیا اور کچھ لاکھ کا ہم نے نقصان کیا ہے. تو قانون بھی ان کا اپنا, FIR بھی ان کی اپنی, سزائیں بھی انہوں نے پہلے سے سوچی ہوئی ہیں. بس کسی طریقے سے ان کے دل کی خواہش ہے کہ خان صاحب کو زبردستی کسی طریقے سے جھکایا جا سکے. لیکن میں جو آج مل کے آئی ہوں, میں نے جو دیکھا ہے, نوٹس کیا ہے, خان صاحب تو نہ جھکتے ہیں نہ بکتے ہیں, اتنے ڈٹرمنڈ ہیں. بار بار کہتے رہے کہ جا کے لوگوں کو بار بار یہی شعور دیا کرو اور بتایا کرو کہ 1.5 سال میں نے سالٹری کنفائنمنٹ میں کاٹی ہے, میرے لیے اور کیا مشکل ہوگی, میں تو پہلے ہی مشکل پر سے گزر رہا ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ کہ قوم کو سوچنا چاہیے, قوم اٹھے, وکیل سوچے, ڈاکٹر سوچے, اسٹوڈنٹ سوچے, وکلاء سوچے, کہ اور ہر طبقہ کے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سوچیں, پولیٹیکل لوگ اس بات کو سوچیں, انٹیلیجنسیا اس بات کو سوچے کہ یہ جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, یہ جو ملک ہے یہ آپ کا بھی ہے. اور یہ کس ملک کے اندر ہوتا ہے کہ ایک ملک کے اندر آپ جیسے اب 8 فروری آنے والا ہے, آپ نے 8 فروری کو پاکستان کی طرف کا سب سے بڑا اپنے الیکشن کو اوپر ڈاکہ ڈال دیا. آپ کو الیکشن پسند نہیں آیا, آپ نے 17 سیٹوں مولی جماعت کے لیے الیکشن کو چوری کر لیا. پھر پیکا ایکٹ پہ خان صاحب نے بات کی, انہوں نے اسپیشلی جو میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, چاہے سوشل میڈیا ہے, چاہے ویلاگر ہے, چاہے یوٹیوبر ہیں, اینکر پرسنز ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, الیکٹرانکس میڈیا, ان سب کے لیے خان صاحب نے یہ بات کی کہ دیکھیں آپ کا ایک ہی کام ہے کہ آپ نے لوگوں کو رپورٹنگ کرنی ہے, آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ملک کی کیا اس وقت حالات ہے اور اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ کیسے پرفارم کر رہی ہیں. ان کو پسند نہیں آیا کہ حکومت کی کارکردگی جو کہ 0/0 ہے وہ بتائی جائے, تو انہوں نے پیکا ایکٹ لے کر آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں یا سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ یا اینکر پرسن ہیں, میڈیا کے لوگ, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میڈیا والے رپورٹ صحیح کرے تو آپ اس کا گلا دبانے کے لیے اس کو آپ 3 سال کی 10 سال کی سزا دیں. اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا آئی ونڈر کہ اس وقت یہ کیوں ہمارے سامنے یہ والی بات لے کر آئے تھے, ہمیں تو کبھی بھی میڈیا پہ قدغن ہم نہیں لگائیں گے. میں تو بلکہ خان صاحب تو خود انٹرویو دیتے تھے. پھر کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ نہیں, پھر وہی بات ہے, پھر ہم نے خان صاحب کو بتایا, ہم نے دیکھیں, ہم نے کہا خان صاحب آپ کو یاد ہے کہ پھر آرڈیننس سے پھر ہم پیچھے ہٹ گئے تھے, ہم نے کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں کیا تھا. ہم نے فواد چودھری صاحب اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے, اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ بالکل اس طرح نہ کریں, آپ اینکر پرسن کے ساتھ بیٹھے, سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کے ساتھ بیٹھے. پھر میں نے ان کو بتایا, میں کہا خان صاحب پیکا ایکٹ میں رات کو 12:30 بجے انٹیریئر منسٹری کا میسج آتا ہے کہ صبح جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کی میٹنگ ہے. 1 ہفتہ پہلے 10 دن پہلے پتا ہوتا ہے, لیکن اچانک سے رات کو میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جی پیکا ایکٹ ہے. اور پیکا ایکٹ میں کیا ہوتا ہے, ہم وہاں پہ جاتے ہیں, ہم اس کے خلاف ووٹنگ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ پاس نہیں ہونے دینا. MQM, پیپلز پارٹی, PMLN, بلوچستان کے جتنے بھی انقطاعی سب کے سب اندھا دھن ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں کہ جی پیکا ایکٹ وہ کراؤ. ہم نے اس کی ووٹنگ اگینسٹ کی, ہم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. ہم نے کہا آپ تو قدغن لگانا چاہتے ہیں, آپ نے جب بات کی کہ آپ کے دور میں, یعنی کہ PTI کے دور میں, PTI کے دور حکومت میں پھر بھی یہ بات ہوئی تھی, پیکا ایکٹ کی بات ہوئی تھی, تو آپ لوگوں نے اس وقت ٹیبل کیوں کیا تھا؟ You should have restrained from that. Exactly. میں وہی کہہ رہی ہوں, جو بھی حکومت میں آتا ہے اس کو جناب یہ لانا ہوتا ہے, یہ کروانا ہوتا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے نا, مبشر صاحب پیچھے ہٹ گئے تھے, ہمیں پھر یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ غلط ہو رہا ہے. تھوڑی دیر بعد پتہ چلا, ہم نے اس کو پھر دیکھیں, ہم تو سیکھتے ہیں, ہم نے پھر اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں کرایا تھا جس طرح ایکٹ آف پارلیمنٹ, اس کے بارے میں بات کی. دوسرا انہوں نے یہ کہا جوڈیشل کمیشنز کے بارے میں بات کی. انہوں نے کہا ہمارے لوگ شہید ہوئے, 26 نومبر کو ہمارے لوگوں کو نہتے لوگوں کو گولیاں ماری گئی, ہمارے لوگ شہید ہوئے, 9 مئی میں ہمیں فریم کیا گیا. ہم نے صرف کہا کہ سینئر ججز پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو فیصلہ کرے. انہوں نے کہا پوائنٹ انہوں نے یہ کہا کہ ڈیموکریسی کے اندر, الیکٹڈ لوگوں کے اندر, جمہوریت کے اندر لوگوں کے پاس موریلٹی ہوتی ہے, کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنائے. بٹ دا انفارچونیٹ پارٹ از کہ اس حکومت کے پاس نہ ووٹ ہے, نہ کریڈیبلٹی ہے, نہ ان کے پاس مورل اتھارٹی ہے. یہ کبھی بھی نہیں بنائیں گے, اس کی وجہ ہے کہ یہ خود بینیفیشری ہیں. I have a point. My point is, دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں, ٹھیک ہے, ضرور بنائیں, کسی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے. دا پوائنٹ از کہ آپ جوڈیشل کمیشن کی بات کر کے آپ نے سارا جو مذاکرات کا سلسلہ تھا یا نیگوسیشن کا جو سلسلہ تھا
وہ ختم کر دیا کیونکہ آپ نے ڈیڈ لائن دی 7 دن کی، اگر نہیں بنے گا جوڈیشل کمیشن تو ہم نہیں بیٹھیں گے، ایسے ہی تھا نا. تو وہ آپ نے ختم کر دیا، چلیں ختم کر دیا. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کل آپ کسی وقت بھی 2 سال بعد 4 سال بعد کسی وقت بھی گورنمنٹ میں آتے ہیں اگر آپ، تو آپ اس وقت کمیشن بنوا لیتے. اس پوائنٹ کو اس وقت ریز کر کے جو سارا ڈیریل ہو گیا نا پروسیس، جو مذاکرات کا سلسلہ تھا ڈیریل ہو گیا. سو اس پہ اگر آپ بعد میں بنا لیں اگر کمیشن تو کوئی اس میں مذائقہ ہے، کوئی حرج ہے؟ بالکل مذائقہ ہے. دیکھیے سب سے میں بتاؤں، سالٹ کنفائنمنٹ میں آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو بے گناہ ڈالا ہوا ہے، سب کو پتا ہے. جس کو حکومت ڈینائل میں جاتی ہے، اس کے باوجود 26 نومبر کے بعد جب 30 دن کے بعد دوبارہ خان صاحب سالٹ کنفائنمنٹ سے نکلے، خان صاحب نے اپنے لیے تو کوئی فیسلٹی نہیں مانگی. انہوں نے کہا قوم کے بڑھنے کے لیے ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ جی ہمیں مذاکرات کے ٹیبل پہ آنا چاہیے. ہم آئے، لیکن حکومت کا تو ایسے دماغ خراب ہوا، وہ سمجھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی کمزوری ہے. رانا صاحب ہماری کوئی کمزوری نہیں تھی. ایک ساتھ ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ کا ایشو تھا، کیس تھا، فیصلہ آنا تھا. اس سے پہلے آپ نے مذاکرات کے لیے جناب یہاں پہ بال رول کی پی ٹی آئی نے، ٹھیک ہے. مائی کوشچن از کہ اس وقت آپ لوگوں نے اس لیے بال رول کی تھی، 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آنا تھا اس لیے کی تھی، اور اب آپ فیصلہ آ گیا تو پیچھے ہٹ گئے کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک خیال ہے. اور میں اس لیے اس کو کلیئرٹی چاہتا ہوں آپ کی طرف سے کہ یہ ریزن تھا آپ نے انیشیٹو لیا تھا، یہ کوئی اور بھی ریزن تھا اس میں؟ نہیں دیکھیں رانا صاحب، خان صاحب نے تو پہلی کہا، اور ہم بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ خان صاحب آئیں گے جیل سے باہر، اور انشاءاللہ وہ باہر آئیں گے. وہ کورٹ کے ذریعے آئیں گے، وہ انصاف کے ذریعے آئیں گے، وہ ڈیل کے ذریعے نہیں آئیں گے، وہ اونچے دروازے سے آئیں گے. اس لیے نہیں میں القادر کی آپ کو بتاتی ہوں. القادر یونیورسٹی کا ایک کیس چلا جس کو زبردستی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس سے جوڑ دیا گیا. ملک ریاض صاحب میں اور نواز شریف کے بیٹوں میں جو کہانی تھی وہ جانے، ان کا جانے. اور اگر حکومت کو بہت شوق ہے کہ کوئی چیز عوام کو نہیں پتا تو ڈی کلاسیفائی کر دیں. اور وہ جو ان کے اندر معاہدہ ہوا تو اس میں بتائیں کہ سلیمان شہباز نے کتنے پیسے، اس نے تو کہا کہ میں تو بینک کرپٹ ہوں برطانیہ کے اندر. اس نے ون ہائٹ پارک کے، سلمان نے تو نہیں کہا، سلمان شہباز تو شہباز شریف صاحب کا صاحبزادہ ہے، اس نے کہا نہیں سوری، اس کا جو نواز شریف کا بیٹا ہے. اچھا نہیں تو حسن نواز. اچھا حسن، لیکن بینکرپسی جو ہے دنیا میں کسی جگہ ویسٹ میں چلی جائیں آپ، امریکہ چلے ہم تو یہ کہہ رہے کہ ون ہائٹ پارک کے پیسے کہاں سے آئے ان کے پاس. آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے. انہوں نے جب وہ ملک ریاض کے ساتھ ڈیل کی، اس کا پاکستان تحریک انصاف سے تو کوئی نہیں ہے نا، نہ عمران خان کی جیب میں پیسے گئے. بینکرپسی کی بات کروں، بینکرپسی جو ہے وہ ایک لا ہے، اور بینکرپسی تو کسی جگہ بھی کسی بھی ملک میں فائل کی جا سکتی ہے. اس میں کوئی غلط بات تو نہیں، انلیگل چیز تو کوئی نہیں بینکرپسی فائل کرنا. میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ون ہائٹ پارک کے پیسے، اس کی ملک ریاض کے ساتھ ڈیل، ان کا آپس کا معاملہ، برطانیہ کی ایجنسی کا معاملہ، اگر اس کو ڈی کلاسیفائی کرنا ہے تو کابینہ کر سکتی ہے، عوام کو بتائے کہ آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ اب اس کو ڈی کلاسیفائی کریں. میں کہتی ہوں جتنا حکومت نے شور مچایا، عمران خان کی جیب میں پیسے نہیں گئے،